اللہ کے نبی نے جو حضرت عائشہ میدان جنگ میں آئیں، اس جنگ کے حوالے سے حضرت علی کو بھی خبریں دی ہوئی تھیں، حضرت عائشہ کو بھی خبریں دی ہوئی تھیں. اب ذرا بولو سبحان اللہ. اور وہ جو اخبار اللہ کے حبیب نے دی تو میں جیسے آپ کو پہلے عرض کر چکا، وہ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کے معجزے. اور ان احادیث کا انکار یہ رسول خدا کی معجزوں کا انکار. وہ روایات کہ جن میں رسول خدا نے حضرت عائشہ کو پہلے سے خبردار کیا ہوا تھا، ایک جنگ کے حوالے سے اس حدیث کو حدیث حواب کا نام دیا جاتا ہے. کیا نام دیا جاتا ہے؟ حدیث حواب. حواب ایک جگہ ہے، اس جگہ پر پانی تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنی ازواج میں سے کہ بھئی میری زوجاؤں میں سے ایک زوجہ ایسی ہوگی کہ حواب کے مقام پر کتے اس پر بھونکیں گے. اب بڑی توجہ طلب بات آپ نے سنی ہے. جب حضرت عائشہ اس پانیوں میں سے بنو عامر کے پانی تھے وہاں پر پہنچے تو نبحت الکلاب، کتے بھونکے. حضرت عائشہ صدیقہ آپ نے فرمایا ما ایو مائن ھذا، یہ کون سا پانی ہے؟ تو کہا لگے ماء الحواب، یہ حواب کا مقام ہے. اب رک گئی. آپ نے فرمایا ما ظننی الا راجعۃ، نہیں پھر اب میں آگے نہیں جاؤں گی، میں واپس جاؤں گی. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، آپ نے ان سے کہا کہ امی جی آپ کوئی جنگ کرنے تھوڑی جا رہی ہیں، آپ تو مسلمانوں کے لشکروں میں صلح کروانے جا رہی ہیں. آپ نے پھر فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں واپس ہو جاؤں، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا تھا قال لنا ذات یوم، ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیف باحداکن تنبح علیہا کلاب الحواب، تم میں سے وہ کیسی ہوگی کہ جس کے اوپر حواب کے کتے بھونکیں گے. اب یہ بھونکیں گے، اللہ کا رسول خبریں پہلے دے رہا ہے. اب اس حدیث کے حوالے سے ذرا سنیے. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 37771. امام نعیم بن حماد المروزی، یہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الفتن کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، جس کے لیے شرح کرنے والوں نے لکھا کہ رجال صحیحین، کہ اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں، یعنی صحیح سند ہے. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6732، مسند اسحاق بن راہوے حدیث نمبر 1569، اور اتحاف الخیار المہرہ للبوصیری معارض الزمان الى زوائد ابن حمان، امام نور الدین ہیثمی کنز المال حدیث نمبر 31668، فتح الباری، اور فتح الباری امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی شرط پر صحیح شرط حدیث ہے. اور دلائل النبوہ میں امام بیکی، سیر علام النبلاء میں حافظ ذابی، اور وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. امام حاکم مستدرک الحاکم میں حدیث لے کر آئے، وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. البدایہ والنہایہ، اس میں امام ابن کثیر کہتے ہیں وہذا اسناد علی شرط الصحیح ہیں، کہ یہ اس حدیث کی سندیں بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہیں. اور البانی جیسا بندہ جو دوسری پارٹی کا بڑا بندہ ہے، وہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے. اور امام ابن حجر اسقلانی نے اطراف المسند کے اندر روایت کیا، امام ہیثمی نے کشف الاسرار عن زوائد البزار کے اندر، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، اور جامع الحدیث کے اندر امام سیوطی کی حدیث لے کر آئے. غایت المقصد فی زوائد المسند میں امام ہیثمی اس روایت کو لے کر آئے ہیں. یعنی یہ مین سٹریم اہل سنت کی کتابیں ہیں جو اس کو ذکر بھی کر رہی ہیں، اس کو نبی کا معجزہ بھی کہہ رہی ہیں، اور اس حدیث کو صحیح بھی کہہ رہی ہیں. پتہ چلا اللہ کے نبی نے حدیث حواب کی خبر، اس حواب کے معاملے کی خبر دی، تو یہ حواب کی حدیث بولیے حدیث صحیح ہے. اور حدیث صحیح کا انکار کرنے والا شخص، اس کی گمراہی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو رسول اللہ کے آمدہ آنے والی جو خبریں دینے کا معجزہ ہے، اس کا انکار ہے. اور میں آپ کو بڑی عام بات یہاں پر بتاتا ہوں. امام قرطبی التذکرہ باحوال الموتى والآخرہ میں لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث ثابت صحیح، یہ حدیث ثابت اور صحیح ہے. اور اس کو بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا.
اور یہ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی نے قبل از وقت کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کی خبر دی. ایک ناسبی ذہن کا بندہ یعنی اہل بیت کے والے سے غیر محتاط محدث گزرا ہے ابو بکر ابن العربی، وہ ابن عربی شیخ اکبر، وہ ارطغرل غازی والا وہ اور ہے، جو غوث پاک کا روحانی بیٹا ہے وہ اور ہے. یہ حافظ ابو بکر ابن العربی یہ محدث ہے اور اس کو حافظ مغربی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. شاہ عبدالعزیز آپ لکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر ناسبیت پائی جاتی تھی، یعنی آل بیت اطہار کے حوالے سے یہ جارحانہ لہجہ رکھتا تھا. اور اسی نے اپنی کتاب العواصم من القواسم، پڑھے لکھے دوست سن لو، یہ آج کل کئی ناسبی چپکے سے اپنے مدارس کے اندر اور کئی مفتی اپنے دارالفتاؤں کے اندر یہ العواصم من القواسم سبقاً پڑھانا چاہ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. یاد رکھو یہ کتاب وہ ہے کہ جس کتاب کے اندر امام حسین کو باغی لکھا گیا اور یزید کو برحق لکھا گیا. اب آپ خود بتاؤ امام حسین کو باغی کہنے والا شخص کون؟ ابن العربی. اس نے اس حدیث کا انکار کیا تھا تو امام قرطبی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں شہرت ھذا الحدیث اوضح من فلق الصبح واجلا، اور صبح روشن سے بھی زیادہ اس حدیث کی حقیقت اور شہرت ہے. اس کا انکار سوائے بغض و عناد اور جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حدیث حوض، اب یہ حدیث صرف ایک واسطے سے نہیں ہے. اب جامع معمر بن راشد کے اندر اب امام معمر بن ابو عمرو ابو عروہ البصری یہ 153 دوسری صدی کے محدث ہیں. او بھائی صاحب دوسری صدی کے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے کے، بلکہ یہ ان کا ایک ہی دور گزرا ہے کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہے اور وصال 150 ہے، ان کا وصال 153 ہجری ہے. انہوں نے اس کو جامع معمر بن راشد کے اندر مصنف عبد الرزاق کے اندر امام عبد الرزاق حدیث نمبر 20753 لے کر آئے کہ اس میں یہ ہے کہ ابن طاؤس کہتے ہیں، اور یہ مرسل طاؤس ہے، کہتے ہیں کہ ان اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی ازواج سے فرمایا ایتکنا تنبہوا کلاب ما ان قضا و قضا، یعنی حل ہوا تم میں سے وہ کون سی عورت ہے جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے. فلما خرجت عائشہ الی بصرہ، جس وقت حضرت عائشہ بصرے کی جنگ جمل کے لیے نکلی تو نبہت حل کلاب، وہاں کتے بھونکے. تو آپ نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا اس معنی کا؟ تو انہیں جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ردونی فابا علی ابن الزبیر، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس کرو، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا. تو کچھ لوگوں نے وہاں پر کہہ دیا نہیں 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 یہ وہ مقام نہیں ہے اماں جی جس کے یہ حواب نہیں ہے، اس کا کوئی اور نام ہے، یعنی اس میں سیدہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ خبر دینے والوں کے حوالے سے ان کو غلطی لگی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے. یہ حدیث آ گئی جناب اس کی دوسری سند. تیسری ابن عباس سے مروی ہے. کس کے؟ ابن عباس. اور یہ جو حدیث ہے یہ فتح الباری اس کے رجال کو ثقات کہتے ہیں. اور امام ضیاء الدین مقدسی الحدیث المختارہ، جو حدیث کا شغف رکھنے والے علماء ان کو پتہ ہے کہ الحدیث المختارہ کے اندر آج اس بات پہ تقریباً محققین متفق ہیں اس میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، ایک روایت بھی اس کے اندر موضوع نہیں ہے. ارشاد الساری لشرح البخاری امام قسطلانی، اور اصل میں یہ روایت مسند بزار کے اندر ہے 4777، اور سبل الہدی والرشاد امام شامی، الخصائص الکبریٰ للسیوطی، البدایہ والنہایہ، الشرف المصطفیٰ للخرقوشی، یہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کا ہے. علامہ ابن عبد البر اس کو الاستیاب میں لے کر آئے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں سائر الاسناد اشہر من ان یحتاج لذکری، اس کی ساری سندیں مشہور سندیں، مجھے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی یہ اس قدر مشہور حدیث ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایتکن صاحبۃ الجمل الادبب، اور اذیب دو طرح کے لفظ ہیں، یقتل حولہا قتلا کثیرہ وتنجو بعد ما قادت. آپ نے فرمایا کہ میری بیویوں تم میں سے وہ جمل والی وہ اونٹ والی میری بیوی کون سی ہوگی ہیں، اور کون سی؟ ادبب، وہ بالوں والے اونٹ والی، بالوں والے اونٹ والی میری بیوی کون سی ہوگی کہ جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ قتل ہو جائیں گے اور وہ خود بمشکل جان بچا کر نکلے گی.
اب یہاں پر حضور نے ایک خبر دی، اور یہ جنگ جمل اس لیے کہ جب جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ بھی یاد رکھیں مولا علی یا سید عائشہ کے لشکروں نے شروع نہیں کی، یہاں بھی کچھ منافقوں نے ادھر سے تیر چلائے، الزام ان پہ لگایا، اور ادھر والوں میں کچھ منافق تھے جن میں سے سر فہرست نام مروان لانتی کا آتا ہے، اس نے یہ جنگ بڑکائی تاکہ یہ لشکر آپس میں لڑیں، کیونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ بھی لشکر واپس ہو جائے گا، یہ بھی واپس ہو جائے گا۔ ادھر سے اچانک تیر ادھر چلے، انہوں نے کہا انہوں نے وعدہ خلافی کی، ادھر سے تیر ادھر چلے، انہوں نے کہا انہوں نے وعدہ خلافی کی، یوں دو لشکروں کو آپس میں لڑا دیا گیا۔ اور اصل کہانی کس نے ڈالی؟ مروان لانتی نے یا دیگر منافقوں نے یہاں پر کیا کیا؟ یہ کہانی ڈالی۔ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور حضرت عائشہ اس جنگ میں کہاں کھڑی تھی؟ کس پہ بیٹھی تھی؟ اونٹ پہ، اور وہ اونٹ تھا بالوں والا، وہ اونٹ تھا بالوں والا۔ اس کے ارد گرد لوگ سید عائشہ کی حفاظت میں جان انہوں نے لگا دی، جناب شہید ہو گئے۔ او ایک گرتا دوسرا آتا، دوسرا گرتا تیسرا آتا، کہتے ماں پہ قربان ہو جاؤ، ماں پہ قربان ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او کتنے سال پہلے حضور اونٹ کا رنگ بھی بتا رہے ہیں، حضور اونٹ کی ہیئت بھی بتا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا معجزہ۔ تو یہ حدیثیں، یہ اس حوالے سے حدیثیں، اور اسی طرح ابو رافع حضور کے غلام ہیں، آپ فرماتے ہیں اب سنو، یہ تو بات آ گئی نا حضرت عائشہ کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے۔ اب حضرت علی کے لیے حضور نے کیا کیا؟ آج کئیوں کو موت پڑتی ہے، اگر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو حضرت علی نے گرفتار کر لیا تھا تو پھر ان کو چھوڑا، انہوں نے اپنی بولیاں سونے اتھے نہ بول، یہ جو کچھ بھی کرنے والے کر رہے ہیں نا، ان کے پیچھے میرے محمد عربی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب سنیے، ابو رافع اس حدیث کو بیان کرتے ہیں مولا علی سے، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، مسند بزار میں، طبرانی کبیر میں، مجموع الزوائد میں، اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالو ثقاتن، اس کے راوی سارے ثقہ ہیں۔ کنز المال میں، جمع الفوائد من جامع الاصول و مجموع الزوائد، محمد بن الفاسی المغربی المالکی، مشکل الاثار میں امام طحاوی، جامع الحدیث میں امام سیوطی، جمع الجوامع میں امام جلال الدین سیوطی، مسند الصحابہ فی کتب التسع، اتحاف الخیار المہرہ امام بوصیری، غایت المقصد فی زوائد المسند، المعجم الکبری للطبرانی۔ یہ میں حوالے جلدی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے، اور ان لوگوں کو بھی جو اس حدیث حواب کے حوالے سے کئی ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں جی اس نے نبی پہ جھوٹ بولا۔ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ کیا میں نے جھوٹ بولا یا تم لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ حدیث وہ اب ہے ہی کوئی نہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرۃ من اطراف العشرہ، امام ابن حجر اسقلانی، جامع المسانید والسنن، جامع المسانید والسنن، یہ ابن کثیر شرح مشکل الاثار، یہ تقریباً 17 والے میں نے یہ دیے۔ اس کے علاوہ یہ میرے پاس تقریباً 50 سے زیادہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ ان حدیث اور مین سٹریم والے سنت کی کتابوں میں اس روایت کو صحیح کہہ کر ابو رافع مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے کہ انہ سیکون بینک و بین عائشہ امر، اے علی ان قریب تیرے اور عائشہ کے درمیان کچھ معاملہ ہونے والا ہے۔ قالا انا یا رسول اللہ، حضرت علی ڈر گئے، حضور میرے اور امی جی کے معاملے میں، میرے اور امی جی کے درمیان ہونے والا ہے؟ قالا نہ، ہم فرمایا ہوگا۔ قالا انا اشقا ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بیٹا ماں سے لڑ جائے، بیٹا ماں کے خلاف تلوار اٹھائے، انا اشقا ہوں یا رسول اللہ، حضور پھر میرے جیسے اس وقت پھر میرے سے بڑا بدبخت تو ہوگا ہی کوئی نہیں۔ قال لا لا، حضور نے فرمایا نا 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 علی، تو بدبختی پہ نہیں ہوگا، تو تو حق پہ ہوگا۔ وَلَٰكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدْهَا إِلَىٰ مَأْمَنِهَا، او علی جب اگر کبھی ایسا ہو جائے، میری تجھے نصیحت ہے، عائشہ کو اپنے گھر واپس لوٹا دینا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، دلائل النبوہ میں امام بہقی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، المستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ذکر النبی خروج بعض امہات المومنین، اللہ کے نبی نے ایک دن خبر دی، فرمایا او میری بیویو، تم میں سے کوئی ایسی بھی ہونے والی ہے کہ جس نے خروج کرنا ہے، جس نے حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، فتح
فضحکت عائشہ، یہ سن کر حضرت عائشہ ہنس پڑی. فقالا انظری یا حمیرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا او عائشہ خیال کرنا اللہ تکونی انتا، کہیں وہ تو ہی نہ ہو. ثم التفت الی علی، ادھر مولا علی بھی بیٹھے تھے. اللہ کے نبی حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ان ولیت امرا شیئا فرفق بیا. او علی اگر یہ معاملہ تیرے اور عائشہ کے درمیان ہو تو پیارے تو نے ماں سمجھ کے اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے. اور سبحان اللہ کی آواز آ جائے. کنز المال میں صحیح سند سے مریض ہے 31671 نمبر حدیث ہے. الفتن میں امام نعیم بن حماد المروزی حدیث نمبر 189 ہے. اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت طاؤس کہتے ہیں ان رسول اللہ قال للنساء، اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے فرمایا ایتکن اللتی تمدحها کلاب ماء کذا وکذا ایاک یا حمیرہ، فرمایا تم میں سے وہ کون سی میری بیوی ہوگی جس پر فلاں فلاں اس پانی کے کتے بھونکیں گے، اور اے عائشہ تو بچ کے رہنا، تو خیال رکھنا. حضرت حذیفہ آئے ہون میں گل آخری ہوتے کرن لگا. حضرت حذیفہ، حضرت ابو الطفیل یہ بھی صحابی رسول نے فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرمانے لگے لو حدثتکم ان امکم تغزوکم اتصدقون اتصدقونی. آپ نے فرمایا اگر میں آپ کو ایک خبر دوں کہ تمہاری ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اپنی ماں امہات المومنین سے ایک ماں کے ساتھ جنگ کرو گے اور وہ جنگ میں تمہارے آمنے سامنے ہوں گی. قالو، آپ نے فرمایا کیا تم مجھے یہ سچ مانو گے؟ قالو و حق، انکار نہیں کیا صحابہ نے، کیونکہ ان کو پتا تھا حذیفہ جو کہتا ہے رسول سے سن کے کہتا ہے. قالا و حق، لوگوں نے قالو و حق، لوگوں نے کہا حضرت یہ ہوگا؟ فرمایا حق، فرمایا بالکل ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول سید عالم. اور ایک حدیث میں مستدرک میں جو روایت ہے یہ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور جو مستدرک میں وہ یہ ہے لو فعلت لجمتمونی، اگر میں تمہیں پوری بات بتاؤں نا تو مجھے پتھر مارو. کون کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا یار ہم آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر سنو، انا بعض امہاتکم تأتیکم فی قطیبۃ کثیر عددها شدید باسوا. آپ نے فرمایا پھر ایک امہات المومنین سے ایک ماں نا وہ جنگ میں تمہارے مد مقابل ہوں گی. ہیں جی توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ خبریں، اور یہ حضرت سیدنا حذیفہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے اس واقعے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے. اب کون ہے کہ جو ابھی ہونے والی جنگیں بعد میں ہیں، ہونے والے معاملات بعد میں، وہ کون ہے جو خبریں دے رہا ہے؟ وہ زہرا کا بابا حسنین کا نانا ہے، اور یہ میرے نبی کے معجزے ہیں. لہذا جو رسول اللہ نے خبریں دے دی ان کا انکار درست ہے. اور یہاں میں ایک چیز کی وضاحت یہ بھی کر دوں، بعض اوقات کسی واقعے کو آدمی اپنے کلی مطالعے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی جگہ بیان کرتا ہے تو اس وقت وہ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مفہوم حدیث، یعنی اس حدیث کا مفہوم ایسا ہے، وہ کئی روایتوں کو سامنے رکھ کر، جیسے کہ یہ 5-6 روایتیں، تو میں نے بھی کئی مقامات پر یہ روایتیں بیان کی، تو اس میں میں نے کہا اے عائشہ وہ کیسا دن ہوگا. تو اب وہ مفہوم یہی ہے کہ جیسے حضرت علی، یہ ساری روایتیں آپ نے سن لی کہ اس جنگ میں علی حق پر ہوں گے، حضرت عائشہ الصدیقہ وہ دوسری جانب ہوں گی، لیکن پھر سن لو اہل سنت و جماعت ماں کے بارے میں کوئی سخت جملہ نہیں بولتے. کئی لوگ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کو پتا تھا تو پھر گئیاں کہ اللہ دے نبی فرمایا تو پھر جانا تو ہے سی نا، وہ تقدیر کا لکھا ہوا کوئی ٹال سکتا ہے؟ یہ ایسا تو ہونا تھا. لیکن سوال تو، اور پھر حضرت سیدہ عائشہ اس کے بعد جب وہاں جنگ ہوئی، اونٹ کی کونچیں کاٹی گئیں، حضرت علی کے لشکر نے حضرت عائشہ اونٹ سے نیچے آئیں، تو پھر حضرت علی نے جب ان کو سارے لشکر کو ادھر ادھر تتر بتر کر دیا، اس کے بعد ام المومنین کو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ واپس مدینے میں بھیج دیا. پھر سید عائشہ اپنے اس معاملے پر
صحیح اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، ساری زندگی روتی رہتی تھیں، کہتی رہتی تھیں کاش میں نہ جاتی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے ان کو فرمایا امی جی جب آپ جا رہی تھی تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ناراض ہو کر تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی امی جی میں کیسے بتاتا، آپ کے دائیں بائیں اس وقت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، میں کیسے میری بات ہوتی، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو عائشہ صدیقہ رویا کرتی تھی ساری زندگی کہ میرے سے یہ معاملہ نہ ہوتا۔ چنانچہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اسی طرح ہوا جیسے رسول اللہ نے خبریں دی تھیں۔ نہ ہم اس معاملے میں حضرت طلحہ کے اوپر کوئی اٹھا سکتے ہیں انگلی، نہ حضرت زبیر کے اوپر، نہ حضرت عائشہ کے اوپر۔ ہم اتنا ہی کہیں گے وہ ایک فتنہ تھا، وہ ایک حالات تھے، وہ ایک آزمائش تھی، لیکن ان حضرات کا رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، حضرت علی کے مقابلے میں سرنڈر کرنا اور ان کو حق پر کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سارے معاملات میں مولا علی حق پر تھے۔ اور یہ جو باقی ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہماری طرف سے کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ آج اتنا صحیح ہے تو میں عرض کروں گا ان لوگوں سے کہ جو اپنی کم علمی کی وجہ سے یا بغض حنیف قریشی کی وجہ سے، کئیوں کو حنیف قریشی کا وہ جیسے اسلامو فوبیا ہے نا، اسی طرح حنیفو فوبیا بھی ہو گیا کئیوں وہ، یعنی ان کو ہر ہماری بات سے انہوں نے اختلاف کرنا ہے۔ میں نے کل بھی ایک بندے کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا میں کل کہوں گا کتا حرام ہے، تم کیا دلیلیں دو گے کتا حلال ہے؟ میں سور کو کہوں گا یہ حرام ہے، تم سور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے ہیں؟ اور میں کہوں گا یہودی کافر ہوتے ہیں، سکھ عیسائی مرزائی کافر ہوتے ہیں، تم دلیلیں دو گے نہیں نہیں اس نے غلط کہا۔ اور خدا تمہیں توفیق دے اور بندے بنو، اختلاف کرو تو کسی وقت پر کرو، میری دشمنی میں اتنے آگے نہ جاؤ کہ اتنی یہ حدیثوں کے حوالے اپنے حدیثیں اب کے سن لیے، اب کہتے ہیں جی یہ رافضیوں نے، یہ شیعوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ خدا کا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ اتنی حدیث کی کتابوں میں یہ اتنے حوالے جن میں بڑی بڑی سیاستہ میں سے موجود حدیث کی اہل سنت کی کتابیں، مین سٹریم اہل سنت کی حدیث کی کتابیں۔ ایمان سے بتاؤ یہ جارحانہ انداز اس قدر بے غیرتی پر منتج نہیں ہو گیا ہے کہ جناب امت کے کابرین کو رافضی کہہ کر ان کی تکفیر کر دی جا رہی ہے؟ اس لیے دوستو یہ تحقیقی باتیں ہوتی ہیں۔ میں اپنے یار لوگوں کو کہتا ہوں تم جو مرضی کرو، ہمارے پاس تحقیق کا گولا ہے، تحقیق کا بم ہے۔ تم ایک سوال کرو گے، میں تو اتنا عرصہ اس چیز کو لے کر اس لیے نہیں آیا کہ میں مناسب ہی نہیں سمجھتا تھا، لیکن آئے روز سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی باتیں کر رہے ہیں جی حنیف قریشی گستاخ ہے کیونکہ اس نے حدیث حوب کا بیان کیا ہے، کیونکہ اس نے حضرت ام المومنین کے بارے میں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آج سے احمد کرو نا کہ پھر یہ جتنے محدثین کے میں نے نام گنے ہیں ان پہ بھی لگاؤ، وہ بھی گستاخ ہیں کیونکہ انہوں نے حدیث حوب کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جب حدیث صحیح ہو تو جو مسلمان حدیث کو صحیح سمجھ کر اس کا انکار کرے اور اس کے اوپر معاذ اللہ تمسخر اڑائے، ایسے شخص کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث صحیح کے سامنے ہم مسلمانوں کا سر جھکا ہوا ہے، اور بالخصوص حدیث بھی ایک سند سے نہ ہو، کئی طرق، کئی سندوں اور کئی صحابہ سے مروی ہو، اور صحابہ اس کو اپنی زندگی میں معاملات اور فیصلوں میں اپلائی کرتے رہے ہوں، ایسی حدیث کے حضور کی حدیث ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو جب بندہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے کئی دفعہ تو مفہوم بیان کرتا ہے، اس طرح مفہوم کہہ کر کہے جی دسو جی پھر کتنے لکھے۔ کئی دفعہ لوگ قرآن کی آیت بیان کر کے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پھر اپنی طرف سے وہ باتیں بیان، اور بندہ آ کے جی دسو قرآن میں یہ جو باتیں تم نے کی کہاں ہیں، وہی وہ نہیں ہے، لیکن مفہوم ان آیتوں کا ایسے بنتا ہے۔ اسی طرح حدیث حوب کے حوالے سے کئی جگہ الفاظ وہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اس ازواج مطہرات میں سے وہ بیوی عائشہ صدیقہ تھیں اور اس معاملے میں علی حق پر